یہ نماز کتنا اہم ہے. رب العالمین نے 50 کی جگہ پر 5 تو کر دیا، لیکن معاف نماز نہیں کیا. نماز اتنا زیادہ اہم ہے، رکعات کی تعداد کم کر دیا، 4 رکعات والی نماز کو 2 کر دیا، سفر میں قصر کی صورت نکال دی، لیکن نماز معاف ہو جائے رب العالمین نے گوارا نہیں کیا. یہ نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ آپ اگر میدان جنگ میں ہو اور دشمن بالکل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، اس وقت بھی یہ نماز آپ پر معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اور آپ کے ہوش و حواس باقی ہیں، تب بھی یہ نماز معاف نہیں ہے. رب العالمین نے اس نماز کی تعداد تو کم کر دیا، رکعات کی تعداد تو کم کر دیا، میدان جنگ میں نماز پڑھنے کی ترتیب تو بتا دی، لیکن کسی بھی صورت میں نماز معاف ہو، ایسی صورت اللہ رب العالمین نے نکالی ہی نہیں. بچپن میں آدمی ہے تب بھی نماز، جوانی میں ہے تب بھی نماز، بڑھاپے میں ہے تب بھی نماز، یہاں تک کہ مرض الموت میں ہے، فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں، اب یہاں تب لگا ہوا ہے، کب یہ زندگی کی آہیں ختم ہو جائے، کب یہ آنکھیں بند ہو جائے، کبھی زندگی سے انسان کا رشتہ ٹوٹ جائے. اس کیفیت میں بھی اگر آدمی ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنا پڑے. آدمی اگر چل پھر نہیں رہا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، پریشان ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اس کو اشارے سے بھی نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے. یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں، آپ کی دونوں آنکھیں غائب ہو جائیں، آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ کے دونوں پیر ٹوٹ جائیں، کٹ جائیں، اگر آپ کے اندر احساس باقی ہے تو آپ پر نماز پڑھیں. راستے کتنا بھی پرخطر ہو مسجد کی طرف آنے، نماز معاف نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا زمین میں گئے. جی ہاں، وہ زمین جہاں پر ابھی تک انسانوں نے اس زمین کو دیکھا نہیں تھا، جس زمین پر انسانوں کے قدم نہیں پڑے تھے، اللہ نے اس زمین پر ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم اپنے پیارے لختے جگر کو لے جاؤ، وہاں پر چھوڑ کر کے آ جاؤ، اپنے بیٹے اسماعیل کی والدہ کو بھی وہاں پر چھوڑ کر کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر اور اپنی بیوی صاحبہ کو اس وادی میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. جب چھوڑ کر آنے لگے، ابراہیم نے بے شمار دعائیں کی. ایک دعا یہ کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تیرا حکم تھا، اے اللہ تیرا فرمان تھا، میں نے اپنے لختے جگر کو اس وادی میں چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تیرا حکم تھا، میں نے اپنی بیوی کو اس وادی میں تنہا چھوڑ دیا ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے بچوں کی یاد میں تیری یاد سے غافل ہو جاؤں، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دل میں میرے بچوں کی محبت جاگ اٹھے اور میں تیری عبادت کرنے سے عاجز آ جاؤں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار عالم جب تک تو مجھے زندہ رکھنا، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دینا. اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق مرتے دم تک دیتے رہنا، اور میری ان اولاد کو، میری اس بیوی کو بھی پوری زندگی نماز پڑھنے کی توفیق دینا. میرے عزیز ساتھیوں، بے آب و گیا زمین ہے، اسماعیل کے جان پہچان والا کوئی نہیں، اسماعیل کی والدہ کا جان پہچان کا کوئی نہیں. اس بستی میں آج سے پہلے آدمیت کا گزر نہیں ہوا، اس بستی کو آدمی نے کبھی دیکھا نہیں. ایک باپ جب اپنے بال بچوں کو اس بستی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، اس باپ کی خواہش ہے اے اللہ میرے بچوں کو بھی تو نمازی بنا کر کے رکھنا، اور مرتے دم تک مجھے بھی نمازی بنا کر کے رکھنا. ربنا وتقبل دعا،
اے اللہ اگر تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ دیا اور اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہ کی تو پوری دنیا مل کر کے بھی مجھے نماز کی توفیق نہیں دے سکتی ہے۔ اے اللہ اگر میری اولاد کو، اے اللہ اگر میری بیوی کو تو نے نماز کا پابند نہیں بنایا تو پوری دنیا مل کر کے میرے بال بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اتنی فکر اپنے بچوں کی کر رہے ہیں۔ ایک باپ کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ والو، اے میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس 3 لڑکے موجود ہیں، 4 اولادیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ سچ بتاؤ، اللہ کو گواہ بنا کر کے بتاؤ، کیا تم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کبھی تم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کی ہے، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا کر کے زندہ رکھنا؟ اے اللہ تو نے مجھے 4 اولادیں دے دی ہیں، اے اللہ تو نے مجھے 1 اولاد دیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے 3 اولادیں دی ہیں، میری ساری اولادوں کو نمازی بنا کر کے زندہ رکھنا۔ سچ تو یہ ہے ہم نے کبھی اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں کی ہے۔ رب نے لقمان کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا، بہت ساری نصیحتیں لقمان نے اپنے بچوں کو کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، میرے لقتے جگر یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے مرتے دم تک نماز پڑھتے رہنا، نماز کبھی ترک نہ کرنا۔ لقمان نے بھی نماز کی دعا کی، نماز کی تلقین کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز کی دعا کی، نماز کی تلقین کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور میں تمہیں سلیمان کا بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ جی ہاں، سلیمان علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہے۔ سلیمان کے پاس بے شمار گھوڑے ہیں، جہاد کرنے والے گھوڑے ہیں، میدان جنگ کو پل بھر میں پار کر جانے والے گھوڑے ہیں۔ سنیے گا غور سے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، وہ سارے کے سارے گھوڑے میرے سامنے لائے جائیں جو جنگ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ سارے کے سارے گھوڑے ظہر کے وقت لائے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی دیکھ بھال میں اتنا مصروف ہو گئے، اتنا بزی ہو گئے، اتنا مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب آپ کو ہوش آیا کہ میں نے ظہر کے بعد ان گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا، ان کا معائنہ کرنا شروع کیا، میں اتنا مشغول ہو گیا، میں اس قدر ان میں مصروف ہو گیا، میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ سلیمان نے کہا، اے میرے سیکریٹریوں، اے میرے حواریوں، جاؤ سارے کے سارے گھوڑوں کو دوبارہ لے آؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنگی گھوڑے تھے، جہاد کرنے والے گھوڑے تھے، میدان جہاد میں کود جانے والے گھوڑے تھے۔ سارے گھوڑوں کو بلایا، منگوایا اور اس کے بعد فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تلوار اٹھائی، سارے کے سارے گھوڑوں کی کوسیں کاٹ ڈالی اور ان کی گردنیں کاٹ دی۔ کہا، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو مجھے رب کی یاد سے غافل کر۔ عصر کی نماز اور صرف ایک ہی نماز فوت ہوتی ہے۔ سلیمان نے سارے جہاد کرنے والے گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا اور کہا کہ سلیمان ایسی دولت کو لات مارتا ہے، جنگ بعد میں دیکھی جائے گی، جنگ کرنے سے پہلے اگر ہمارا ایمان مجھے اپنے شیطان سے جنگ کرنے کی طاقت نہ دے تو پھر مجھے ایسے ایمان کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت۔ آخری وقت، بالکل آخری وقت ہے آپ کی زندگی، روح نکلنے کا وقت ہے، دنیا دار فانی سے کوچ کر جانے کا وقت ہے، اپنوں سے جدا ہونے کا وقت ہے۔ اس
अस्सलात। اے صحابہ کرام، میری وفات کے بعد مرتے دم تک نماز کی پابندی کرنا، کبھی بھی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی کی حالت یہ ہے، زندگی کی آخری گھڑی ہے، دنیا دار پانی سے پوچھ کرنے کا وقت ہے، یہ دنیا چھوڑنے کا وقت ہے۔ امتوں کی اتنی فکر ہے، اپنے ماننے والوں سے اتنی محبت ہے، اے میرے ماننے والوں، کچھ بھی ہو جائے نماز چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرنا۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی مرتے دم تک کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اے اما عائشہ، اللہ کے نبی جب اس دنیا دار فانی سے جا رہے تھے، آپ کے انتقال کی آخری گھڑی تھی، آپ کے وہ شوہر نامدار تھے، آپ کی زبان مبارک سے بہت ساری باتیں ضرور نکلی ہوں گی، انہیں ساری باتوں میں سے وہ بھی کچھ واقعہ بتا دو۔ جی ہاں، اما عائشہ کہتی ہیں، میرے شوہر نامدار کائنات کے مربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں، نبی نے کہا میرے لیے پانی لایا جائے، اللہ کے رسول کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے غسل فرمایا، وضو کیا، اور جو ہی نماز کی جانب قدم بڑھایا، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین کو اوپر گر جاتے ہیں۔ کافی دیر تک بے ہوش رہے، اللہ کے رسول کو کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، اے عائشہ، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول، لوگوں نے تو ابھی نماز ادا نہیں کی، سبھی لوگ آپ کے منتظر ہیں، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا میرے لیے پانی لایا جائے، اللہ کے نبی کے لیے پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے وضو کیا، غسل کیا، اور جو ہی کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے رسول پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، دھڑام سے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم عشق و عاشقی کا مزہ تو جانتے ہو، لیکن نبی سے محبت کا مزہ نہیں جانتے ہو۔ جب بھی ہوش آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آج ذرا سی سردی کیا ہو گئی، مولانا صاحب ہم بیمار تھے، فجر میں نہ آ سکے، 2 بار بے ہوش ہو گئے، تیسری بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، چوتھی بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ آخر کار اللہ کے نبی نے کہا، اے عائشہ، خبر بھیجوا دو، ابو بکر لوگوں کی امامت کرائے۔ محمد الرسول اللہ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ محمد الرسول اللہ اپنی زندگی کی آخری نماز صحابہ کو پڑھا سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت بہانہ ہم کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی دیکھ لو، اگر محبت ہے تو ایسی محبت ہونی چاہیے۔ آج تمہاری محبوبہ، مجھے معاف کریے گا میرے عزیز ساتھیوں، محبوبہ جنوری کے مہینے میں رات کے 12 بجے اگر بلا لے تو بے شرم نوجوانوں وہاں پر تم پہنچ جاؤ گے، لیکن مسجد میں مؤذن 5 وقتہ اذان دیتا ہے، تم کیسے مرد ہو؟ میں تو ایسے نوجوانوں کو نہ مرد کہا کرتا ہوں جو اللہ کی آواز سن کر کے مسجد تک نہ آنے پائے۔ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عامر بن عبداللہ کی زندگی کی آخری گھڑی چل رہی تھی، بستر مرگ پر ہے، کروٹ لینے کی طاقت نہیں ہے، ٹک 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 دیکھ رہے کب تک کی بات کرتے آسمان کی طرف، صرف نگاہیں گھوم رہی ہیں، کون کون میرے پاس۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عامر بن عبداللہ جو کہ مرگ بستر پر ہیں، جو زندگی کی آخری گھڑی جی رہے ہیں، ان کے کان میں آواز آتی ہے،
مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے مصعب مجھے اٹھاؤ، مجھے لے چلو مسجد تک لے چلو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی سمجھایا اے عامر جب تمہارے اندر چلنے کی طاقت نہیں تو پھر مسجد جانے کی ضد کیوں کرتے ہو، یہیں پر نماز پڑھ لو۔ عامر کہتے ہیں اے مصعب تم یہ کیسا مشورہ مجھے دیتے ہو، مجھ سے بڑا بدنصیب آدمی تو اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی آواز سنوں اور اس کی آواز پر میں لبیک نہ کہہ پاؤں تو میری زندگی بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مصعب اگر عامر اسی حال میں مر جائے اور اللہ قیامت کے دن پوچھ لے اے عامر جب تو بستر مرگ پر تھا تیرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی، اللہ کی آواز دینے والے نے آواز دیا تھا، نماز کے لیے بلایا تھا، اے عامر تو نماز پڑھنے مسجد کیوں نہیں گیا تھا؟ اے مصعب اگر یہ سوال قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عامر بن عبداللہ نے ضد کیا، جن کے بدن میں چلنے کی طاقت نہیں، خود سے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ضد کیا، اتنا اصرار کیا کہ ہم لوگوں نے مجبور ہو کر کے عامر بن عبداللہ کو مغرب کی نماز میں مسجد کے اندر پہنچا دیا، اور جیسے ہی عامر بن عبداللہ نے ایک رکعت امام کے ساتھ نماز پڑھی، عامر بن عبداللہ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے عزیز ساتھیوں، نماز ملتا ہے کیا؟ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے نماز میں۔ اگر تمہیں اطمینان نہیں، دنیا نے نا امیدی کہ اگر سیلاب روا کر دیے ہو، دنیا نے اگر غم کا پہاڑ آپ پہ توڑ دیا ہو، دنیا نے اگر پریشانیوں کا پہاڑ آپ کے سامنے لگا دیا ہو، آؤ رب کے سامنے آؤ، ذرا اپنی پیشانی کو دھرتی پر ٹیک کر رب کو آواز دو، اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، تیرا فرمان ہے غمی کو دور کرنے والا تو ہی ہے، اگر میں اپنے ایمان میں سچا ہوں میری پریشانی کو دور کر۔ دیکھو اللہ کیسے تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بے نمازیوں سے ہمارے نبی کتنا غصہ ہے، کتنا غصہ ہے بے نمازیوں سے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے، اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوئے، سلام پھیرا نماز میں غائب، یا نماز کھڑی ہونے والے ابھی آدھے لوگ غائب، آپ کا دماغ آپ کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہاں دل چاہتا ہے کہ ایک بندے کو کہوں تو نماز پڑھا اور کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر جاؤں، اور جو بے نمازی یہاں پر نہیں ہے ان کے گھروں کو میں ساتھ لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، یہ جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ابھی نہیں آئے، اگر ان کو پتا چل جائے مسجد میں بوٹیاں بنی ہیں، لو علم انہ یجد عظما سمینا، اگر ان کو پتا چل جائے کہ وہاں پر موٹی موٹی بوٹیاں پڑی ہیں تو یہ دوڑ کر کے مسجد کے اندر آ جائیں گے، لشہدھا، ضرور دوڑ کر کے آ جائیں گے، نوچنے کو بوٹیاں ملیں گی۔ اتنا غصے میں اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی محبت والے بنے ہو، ایک وقت کی نماز کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے۔ ارے یہ ظاہری نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ٹائم پورا ہوا، وقت مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلى نبينا البلاغ المبين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم بر